ویلکم بیک. ہم بات کر رہے تھے مسز عابدہ ستار سے. میں باجی عابدہ ستار بھی انہیں اس لیے کہتا ہوں کہ ایک بہن جیسی اپنائیت ان سے ہر ایک کو ملتی ہے. تو آپ بہت سے کام کر رہی ہیں ہاسپٹل کے اندر. ان کو لسٹ ملتی ہے کہ کون کون سا نیا پیشنٹ ایڈمٹ ہوا ہے, یہ ہر ایک کے پاس جاتی ہیں, اس کے مسئلے سنتی ہیں, ان کی ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اور ہاسپٹل کے اندر اگر کوئی دیکھتی ہیں کہ کوئی نیا پیشنٹ ان کو نظر آتا ہے, وہ کنفیوز ہے یا وہ اس کی کوئی ضرورت ہے, تو یہ خود جا کے اس سے اپروچ کرتی ہیں اور پوچھتی ہیں. تو آئیے باجی صاحبہ سے کچھ اور باتیں پوچھتے ہیں. باجی, سائن لینگویج کا آپ نے بتایا کہ آپ خود بھی تھوڑا بہت جانتے ہیں. میں نے سائن لینگویج بہت اچھے طریقے سے سیکھی. لیکن مجھے آرتھرائٹس ہو گیا ہے 5 سال پہلے. میرے ہاتھوں کی انگلیاں جنبش نہیں کرتی, لیکن میں وہ سائن لینگویج سمجھتی ہوں اور میں اس کا پھر ان کو نا لکھ کے جواب دے دیتی ہوں. اور ہاسپٹل میں اگر ضرورت ہو تو آپ ہاسپٹل میں نے ماشاءاللہ 96 میں میں نے اپلائی کر کے سائن لینگویج انٹرپریٹر اپنی جگہ رکھوا دی. اچھا اچھا. ہاں جی, رشین لڑکی ہے, امریکن اینڈ انگلش سائن لینگویج انٹرپریٹر ہے. کوئی بھی مریض ہمارے ہاسپٹل میں آتا ہے, ان کا کرائٹیریا ہے کہ ان کو بتانا ہے کہ یہ ڈیف ہے, اس کے بیڈ کے اوپر چٹ لگ جاتی ہے اور وہ پھر لڑکی آ کے ان کی ہیلپ انٹرپریٹ کرتی ہے, اس سے انٹرپریٹ کرتی ہے. جی, سائن لینگویج میں. جی ہاں, اس کا نام اس کا مجھے نہیں یاد اس کا آ رہا, لیکن یہ کہ کونی آئلینڈ ہاسپٹل میں سائن لینگویج انٹرپریٹر کی سہولت موجود ہے. جی, میں بتاؤں, میں نے بھی کوئنز ہاسپٹل سینٹر میں کام کیا ہے تقریباً 10-11 سال. تو میرا کام بھی کچھ ریلیٹڈ تھا جو کچھ آپ کر رہی ہیں, لیکن میں تو وہاں جاب کر رہا تھا. اور پھر میں وہاں انٹرپریٹرز جو ہیں کچھ تو ہم لوگ تھے, میں خود بھی انٹرپریٹ کرتا رہا ہوں, ٹرانسلیشنز بھی جی. اور پھر یہ کہ کچھ انٹرپریٹرز ہم باہر سے منگوا لیتے تھے, تو وہ کچھ سائنس جو کرتے تھے کچھ اس میں ہم ہنسی مذاق ایک دوسرے سے کر رہے ہوتے تھے اپنے فارغ ٹائم میں. تو بڑی انٹرسٹنگ لینگویج ہے. مجھے تو ساری ABC تو بھی آتی ہے, لیکن میں سینٹینسز نہیں بنا سکتی کیونکہ میرے رائٹ ہینڈ کی انگلیاں جو نا موو نہیں کرتی. تو میری تھراپی وغیرہ ہوئی ہے. تو ایک تو وقت یہ آ گیا تھا کہ میری یہ رائٹ شولڈر جیم ہو گیا تھا, تو میں بالکل کنگھی بھی نہیں کر سکتی. تو لیکن یہ کہ ماشاءاللہ اب میں بہتر ہوں بہت نا. تو اچھا, میں آپ کو بتاؤں کہ کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ کیا چیز ہے. کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ یہ ہے کہ ہیلتھ اینڈ ہاسپٹل کارپوریشن ہے, جس کو کہتے ہیں HHC. ان کے تقریباً آلموسٹ 11 ہاسپٹل ہیں جو یہاں پر نیو یارک سٹی میں کام کر رہے ہیں. تو اس کی ہر ہاسپٹل میں وہ سلیکٹ کرتے ہیں. جب میں نے کونی آئلینڈ ہاسپٹل جوائن کیا تھا تو اس کا آلموسٹ تقریباً 28 کے قریب ہمارے بورڈ ممبر تھے. اس میں سے کچھ فوت ہو گئے, کچھ ریٹائر ہو گئے. تو اس وقت بھی ماشاءاللہ آلموسٹ 20 کے قریب کام کر رہے ہیں. تو وہ میں اس HHC کی میں جو آرگنائزیشن ہے اس کی طرف سے میں کمیونٹی ایڈوائزری بورڈ کی ممبر ہوں. باقاعدہ میری ID ہے, اور اس میں یہ ہے کہ ہماری کانفرنس ہوتی ہے جیکوبی میں ہر سال نومبر کے مہینے میں 9 تاریخ کو ہوتی ہے. وہ ماشاءاللہ 6 گھنٹے کی کانفرنس ہے. پچھلے 5-6 سال سے میں وہ بھی اٹینڈ کر رہی ہوں. اور HHC کی طرف سے جتنی بھی پبلک میٹنگ ہوتی ہیں وہاں پہ میں جاتی ہوں, ہمارے ہاسپٹل میں ہو کہیں بھی ہو. اس کے علاوہ یہ کہ ہمارے کوئی بھی ایونٹس ہوں جتنے بھی ہو, اس میں یہ مجھے باقاعدہ انویٹیشن آتا ہے. اور باجی, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں کہ یہ جو میٹنگز ہوتی ہیں اس میں آپ نے بتایا تھا کہ آپ کمیونٹی کے لیے ان میٹنگز میں آپ ایک آواز ہیں ہماری کمیونٹی کی. اور جتنے بھی کام ہاسپٹل میں آپ نے کمیونٹی کے لیے کروائے وہ انہی میٹنگز میں بات کی اور ان لوگوں نے آپ کو سنا. جی بالکل, جی سنا. اس کے علاوہ یہ ہے کہ ہر فرسٹ تھرسڈے آف دا منتھ پہلی جمعرات والے دن ہماری 5 بجے سے لے کے 7 بجے تک بورڈ کی میٹنگ ہوتی ہے کونی آئلینڈ ہاسپٹل میں. وہ ماشاءاللہ میں اٹینڈ کرتی ہوں. اس میں یہ ہے کہ ہمارے مسلم جتنے بھی لوگ ہیں ان میں سے 80% لوگوں کے پاس ہیلتھ انشورنس نہیں تھی. اس کے لیے ہم نے ماشاءاللہ ہاسپٹل میں اتنا کام کیا کہ پچھلے سے پچھلے سال میں نے وہاں پر اپنے ان سے ریکویسٹ کی کہ اردو میں کوئی اس طرح کا لٹریچر ہونا چاہیے کہ ہمارے لوگ جو ڈر کے مارے
हॉस्पिटल में नहीं आ रहे कि आप लोग उनको पकड़वा दोगे, तो उन्होंने मुझे छपवा के 1000 पंफलेट उर्दू में, 500 पंफलेट बंगला में दिया। तो जो मैंने यहाँ अपने बैटल बीच में और फोस्टर पे मैंने बांटा। ठीक है जी। उसके अलावा ये कि हमारी हॉस्पिटल की वैन है, उसको लेके अक्सर हम मक्की मस्जिद के सामने लगाते हैं। अच्छा। वहाँ पर लोगों का ECG और शुगर टेस्ट वगैरह करते हैं। ठीक है। और वहाँ पे जो मेट्रो प्लस वाले हैं उनके स्टॉल्स पे भी मैं चली जाती हूँ। तो इसको हेल्थ फेयर कहते हैं। हेल्थ फेयर तो बड़ी चीज होती है ना। अच्छा। वो तो छोटा सा करते हैं। हेल्थ फेयर जो है ना वो हम लोगों का ये YMCA में होता है, कोनी आइलैंड हॉस्पिटल में, हॉस्पिटल के अंदर होता है। अच्छा। कोनी आइलैंड हॉस्पिटल के माशाल्लाह तमाम इवेंट्स में मेरी 100% प्रेजेंस है। अच्छा, माशाल्लाह। कोई अगर मतलब बीमारी है तो या कोई वजह है तो उसके लिए भी दे आर अवेयर ऑफ दिस दैट आई एम नॉट कमिंग। माशाल्लाह बताया कि आप कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड की मेंबर हैं, राइट? जी, मेरे पास 2 ID हैं, एक वॉलंटियर डिपार्टमेंट की है। अच्छा। और एक ये मेरी है। ठीक। तो जब भी मतलब मैं किसी मरीज को देखने जाती हूँ तो कभी कभी मैं वॉलंटियर वाली अपनी ID भी लगा लेती हूँ। अच्छा। लेकिन ये जो मेरी ID है ना, एक किस्म की आप समझे कि ये बहुत बड़ी अथॉरिटी है। ठीक है। और डॉक्टर्स जो है ना वो भी मुझे सुनते हैं। और इस ID की वजह से ये कि मैं जब वहाँ पे जाकर कोई भी बात उनसे करूँ तो मुझे अपने डिपार्टमेंट से परमिशन लेने की जरूरत नहीं है। तो वैसे तो ये कि ऑल वॉलंटियर्स जो है ना उनको अपने डिपार्टमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है कि हम लोग वो फलां जगह पे काम कर रहे हैं। लेकिन मेरे लिए ये खुशकिस्मती है कि अल्लाह ताला ने मुझे ये सादत दे दी कि भी मुझे अपने डिपार्टमेंट को सिर्फ साइकाइट्रिक में इन्फॉर्म करना पड़ता है। अच्छा। तो साइकाइट्रिक का मैं आपको बताऊं अर्शद भाई, ये जो मेरी ID है इसके ऊपर लिखा हुआ कम्युनिटी अफेयर और CAB कैब का मतलब है कम्युनिटी एडवाइजरी बोर्ड मेंबर। और मुझे ये लफ्ज बहुत पसंद है क्योंकि हमारे पाकिस्तानी हम सब, बल्कि मेरे हस्बैंड भी कैब चला रहे हैं और कैब का लफ्ज हमारी जिंदगी में शामिल हो गया। बिल्कुल, वो वहाँ भी है और हाँ जी बिल्कुल ना। तो मैं जब भी इस लफ्ज को देखती हूँ तो मुझे ऐसे लगता है कि स्टार मेरे साथ साथ ही है इस काम में भी ना, क्योंकि वो भी इंजीनियर हैं, उनको अपनी जॉब छूट गई थी तो उन्होंने फिर येलो कैब को अपना लिया। और माशाल्लाह हमें येलो कैब बहुत पसंद है क्योंकि उससे हमारा घर चलता है और वो भी बहुत रिस्पेक्टफुल जॉब है। और तमाम जितने भी पैसेंजर्स हैं वो बहुत इज्जत से मिलते हैं। और मैं अपने तमाम भाइयों से भी रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज जब आप काम करने जाएं तो आप ये सोचें कि आप व्हाइट हाउस में काम करने जा रहे हैं। अपने अपीयरेंस को इस तरह का रखें और अपने आप को बिल्कुल एजुकेटेड शो करें और ये बताएं कि आप पाकिस्तानी हैं, क्योंकि आपके जो पहनावा है ये बहुत इम्पोर्टेंस रखता है। आपको पता है कि एक दफा शेख सादी को मैं आपको एक थोड़ी सी हकायत सुनाती हूँ कि शेख सादी एक जगह पे गए, दावत में गए, बादशाह ने उनको बुलाया तो उन्होंने गुदड़ी पहनी हुई थी तो उनके दरबान ने शेख सादी को दरबान ने अंदर जाने नहीं दिया। तो आप गए और आपने एक लिबास किराए पर लिया और दोबारा बादशाह के दरबार में गए तो उन्होंने बड़े इज्जत और एहतराम से उनको शेख सादी को अंदर ले गए। तो शेख सादी ने क्या किया कि खाना उठाया और गुदड़ी में डालना शुरू कर दिया अपने लिबास के ऊपर ना। और तमाम लोग हैरान हो गए और बादशाह सलामत ने पूछा कि आप ये क्या कर रहे हैं? तो आपने कहा कि मैं पहले अपने लिबास में आया हूँ तो आपके दरबार ने मुझे अंदर नहीं आने दिया। लेकिन ये मैं लिबास में आया हूँ और आपके दरबार ने मुझे अंदर आने दिया है। और मैं आपसे भी ये रिक्वेस्ट करूंगी कि आप बहुत ठीक ठाक हालत में जाएंगे तो तमाम लोग आपको रिस्पेक्टफुल समझेंगे और समझेंगे कि आप किसी बहुत अच्छे मुल्क से ताल्लुक रखते हैं। तो हमारा जो मजहब है और हमारा वतन जो है वो बहुत अच्छी मिसाल है। हम अपने आप को मुसलमान हैं, अल्लाह ताला ने हमें 5 टाइम वुजू का हुक्म दिया है, पाक साफ रहने का हुक्म दिया है। तो ये कैब का लफ्ज जो है ना, इसकी डिस्क्रिप्शन में मैंने आपको इतनी लंबी बात सुना दी है ना। जी हाँ, चलिए तो हम आपके जो मेन जो कुछ आप कर रहे हैं उस तरफ लौटते हैं। अच्छा, आपको बहुत से अवार्ड्स भी दिएंगे आपकी कारकर्दगी को देखते हुए। जी, मुझे अवार्ड्स तो माशाल्लाह सर्टिफिकेट वगैरह तो काफी मिले हैं, लेकिन एक में जो मुझे अवार्ड
بہت پسند آیا ہے. اس میں انہوں نے مجھے کرسٹل کا ایپل بھی دیا تھا نیو یارک اسٹیٹ کی طرف سے. وہ یہ ہوا تھا کہ ہمارے ہاسپٹل میں ایک نئی بلڈنگ بنی ہے, تو وہ ہماری بورڈ ممبرس کی کاوش سے ہمیں فیڈرل گورنمنٹ نے پیسہ دیا تھا. تو اس میں یہ تھا کہ گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی سے لے کے لاسٹ آئرن تک میں نے سگنیچر کیے, اور فل فلیج میں اس میں کنٹریبیوشن ہے میرا کہ تمام میٹنگ اٹینڈ کی, تمام باتیں ان سے سنی. اس کے علاوہ میں نے ایک سجیشن دی تھی جو ہمارے پیڈیاٹریشن کے جو چیف ہیں ڈاکٹر سیگل, ان کو میں نے بتایا تھا اپنا ایکسپیرینس کہ ایک دفعہ میری بڑی بچی کو بخار ہو گیا تھا, تو میں 9 دن 24 گھنٹے اس کے پاس رہی تھی اور ایک کرسی کے اوپر بیٹھی تھی. اور میں نے ڈاکٹر سیگل کو اس وقت کہا تھا کہ جب بھی کبھی ہاسپٹل میں ڈیولپمنٹ ہوگی تو ڈاکٹر صاحب آپ پلیز پٹ 1 بیڈ فار مدر, بیکاز مدر از دا بیسٹ نرس. تو مرد ماں سے زیادہ بڑھ کے کوئی اچھی نرس نہیں ہو سکتی. آپ کی جو نرسیں ہیں وہ بچے کو ساری رات نہیں دیکھ سکتی. تو میں دیکھیں 24 آور یہاں پہ رہی ہوں اپنی بچی کے ساتھ 9 دن. تو ڈاکٹر سیگل نے جب یہ ٹاور بنایا تو انہوں نے میری سجیشن تو تھی نا, وہ انہوں نے پیش کی کہ آپ دستار نے یہ مجھے تجویز پیش کی تھی, تو میں آپ سے ریکویسٹ کرتا ہوں. تو اب ہمارے یہ کونی آئلینڈ ہاسپٹل کے ٹاور میں جو بچوں کا وارڈ ہے پیڈیاٹریشن, اس میں مدر کے لیے بیڈ ہے. اچھا, ہاں جی, اور اس میں ماں رات کو وہاں سوتی ہے. مجھے بھی اس میں ایک دفعہ دوبارہ جا کے اس بیڈ پہ سونے کا اتفاق ہوا. میری چھوٹی بچی کو ڈائریا ہو گیا تھا 2 سال پہلے, تو میں وہاں پہ رہی اور میں نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا کہ رب العالمین یہ آپ نے ہمیں سہولت دی ہے اس ہاسپٹل میں کہ ماں جو ہے بچے کے ساتھ رہ سکتی. بالکل باجی, اور یہ بلڈنگ جو سامنے آپ نے پکچر لگائی ہوئی ہے, ہاں جی, یہ مجھے انہوں نے یہ والی ایوارڈ کے ساتھ یہ انہوں نے مجھے البم دیا تھا. اس میں یہ ہمارا جو نئی بلڈنگ بنی اس کا نام ٹاور ہے, اور اس میں 8 فلور ہیں, اور بہترین اس میں باتھ روم پہلے دور ہوتے تھے, وہ بھی ہم نے ان کو ایز اے پیشنٹ بتایا کہ باتھ روم کمرے کے ساتھ ہونا چاہیے. اور اس میں کمرے کے ساتھ باتھ روم ہے, اور ہر کمرہ پرائیویٹ روم ہے, اور اس کے اندر سنک ہے, باقاعدہ الماری ہے. کچھ رومز جو ہیں وہ سنگل پیشنٹ کے لیے ہیں, اور کچھ رومز میں 2 مریض ہیں. یہ ماشاءاللہ برائٹن بیچ کی کمیونٹی کے لیے اور بروکلن کی کمیونٹی کے لیے یہ ایک بہترین تحفہ ہے. جی, بہت اچھی بات ہے. باجی, آپ نے بتایا تھا کہ آپ چاہ رہی ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی آپ کی طرح اس طرح کے جو نیک جذبہ جن کے دلوں میں ہیں لیکن وہ ان کو پتہ نہیں تھا, یا اب آپ کی وساطت سے اگر وہ آپ کی طرح بننا چاہیں, لوگوں کی خدمت کرنا چاہیں اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے, تو وہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتے ہیں؟ کیا وہ آپ سے رابطہ کریں یا ہاسپٹل میں آئیں؟ والنٹیئر ڈپارٹمنٹ ہے آپ کا؟ جی, اس کے لیے میں آپ کو بتاؤں کہ ہمارے ہاسپٹل میں 9th فلور پر والنٹیئر ڈپارٹمنٹ ہے. جن لوگوں نے بھی والنٹیئر کام کرنا ہے ان کو پہلے وہ جوائن کرنا پڑتا ہے. اچھا, اس کا کوئی فون نمبر؟ ان کا یہ ہے کہ ہمارے ہاسپٹل کا 7186163000 یہ نمبر ہے. اس کے اوپر کال کر کے ان سے والنٹیئر ڈپارٹمنٹ کا نمبر لے لیں, وہاں پر چلے جائیں. اگر میرا نمبر اگر آپ میرے ساتھ کنٹیکٹ کرنا چاہیں تو میں نے ہاسپٹل میں میں نے اپنے لیے کوئی چیئر نہیں لی, تو لیکن میں اپنا نمبر, میرا نمبر ہر جگہ سے مل سکتا ہے, لیکن میں اپنا نمبر یہاں پر دے چاہتی ہوں 7186480746. میرے سے کال کر کے انفارمیشن لے سکتے ہیں. مرد اور عورت کی کوئی قید نہیں, مرد بھی والنٹیئر کام کر سکتے ہیں. جو ہمارے بندے جو اپنا کام ریٹائرمنٹ جنہوں نے لے لی ہے, جو جاب نہیں کر رہے, وہ اپنا ٹائم وہاں پہ جا کر سپینڈ کریں. وہ اپنے آپ کو محسوس کریں گے کہ وہ بہت اچھی جگہ آ گئے. جب وہ مریضوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں اور مریض جو ہے وہ خوش ہو جاتے ہیں, کیونکہ میں جب وہاں پر 5 دن اکیلی ہاسپٹل میں رہی تھی, میرے میاں میرے پاس نہیں آ سکتے تھے, وہ میرے لیے 5 دن 5 صدیوں کے برابر تھے. کیونکہ وہاں پر دل کرتا ہے کہ کوئی آئے, بات پوچھے, کوئی حال سنے, کوئی آ کے بیٹھے, اور جا کر آپ مریض کے پاس بیٹھتے ہو تو وہ خوش ہوتے ہیں. تو ان کو ان کی دعا بھی ملتی ہے. آپ کو بھی پتہ چلتا ہے کہ دنیا میں صرف صحت ہی نہیں ہے,
اور انسان کو بیماری بھی آتی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ اس کو شفا بھی دیتے ہیں, اور دل جوئی کرنا جو ہے نا یہ آپ کے لیے بہت آسان ہے اس راستے سے. چھوٹا سا وقفہ اور لیتے ہیں اور پھر باجی عبدالستار کے ہسبینڈ جو کہ جن کی بہت سپورٹ ہے اس طرح کے نیک کاز میں, ان کو سپورٹ کر رہے ہیں, بلکہ وہ جیسے گھر میں اگر آپ نہیں ہوتی تو وہ ایک ماں کی ڈیوٹی بھی دے رہے ہوتے ہیں بچوں کے لیے. تو ملاقات کرتے ہیں, تو تھوڑی سی اجازت دیجیے ہمیں, پھر ملتے ہیں.